جی بالکل، جو گزشتہ روز سندھ ہسپتال میں ایک دلخراش واقعہ ہوا اور 14 والدین نے اپنے معصوم کلیاں جھلسی ہوئی دیکھی ہیں، تو اسلام آباد کی فضا کے حوالے سے آج بھی سوگوار ہے۔ اور اس المناک واقعے کے حوالے سے جو وزیر اعظم ہے ان کی جانب سے جو ایک تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کا وہ بھی تشکیل دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کے ارکان نے رات کو جائے وقوع جو ہے اس کا وزٹ بھی کیا ہے، اور ان کی اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وفاقی سیکرٹری شاہد خان وہ پیمز ہسپتال آئے تھے، ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر عرفان میمن بھی ہسپتال آئے تھے اور انہوں نے یہاں کا دورہ کیا تھا۔ اور یہ جو وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے یہ 48 گھنٹوں میں ایک ابتدائی رپورٹ دے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آگ لگی کیسے، کیونکہ ہم یہاں پہ دو موقف دیکھ رہے ہیں۔ ایک موقف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو انکوبیٹر ہے وہاں پہ آکسیجن سے سپارک ہوا جس کی وجہ سے آگ پھیلی گئی، جبکہ دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو اے سی ہے اس کی کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی۔ تاہم تحقیقاتی کمیٹی 5 دن میں جو ساری تفصیلات ہے وہ وزیر اعظم کو دے گی، لیکن اگلے 48 گھنٹے میں جو کہ ٹائم شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعظم کو جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ دی جائے گی۔ اس وقت بھی جو صحت کی قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے ممبران کے ساتھ پیمز ہسپتال میں موجود ہے، MCHC کا وہ دورہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس المناک واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور چاہے کوئی افسر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف جو سیاسی شخصیات ہے وہ بھی یہاں کا وزٹ کر رہی ہیں، لیکن پیمز کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تب تو سارا الزام انتظامیہ جو ہے پیمز انتظامیہ جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور لیکن حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ عام روٹین میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پیمز کی میں جو میڈیا کو ایکسیس نہیں دی جاتی، جو مختلف ان کی جو غفلت ہوتی ہے، جو مختلف ان کی خامیاں اسے چھپایا جاتا ہے۔ اچھا شبیہ، جو متاثرہ والدین ہیں کیا سبھی کو ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز فراہم کر دی گئیں؟ ہم یہ بھی شکایت سن رہے تھے کہ بغیر DNA کے بغیر تصدیق کے ڈیڈ باڈیز انہیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سے بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ناقابل شناخت ہیں۔ جی بالکل، اگر آپ ان کو ان ڈیڈ باڈیز کو، کیونکہ ہم سکرین پر ان کو دکھا نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ جھلسے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہ ان کو شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ والدین یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کسی طرح ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز دے دی جائیں، جب تک نہیں دی جائیں گی وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن اب سے ڈیڈ باڈیز دے دی گئی ہیں، لیکن جو ان کا DNA کا پروسیس ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک ٹینٹ لگانے کی بات کی گئی تھی، تو جو چلڈرن ہے اس کے OPD کے بالکل سامنے سفید رنگ کا ایک ٹینٹ تو لگا دیا گیا ہے، لیکن یہاں بات ٹینٹ لگانے کی نہیں ہے، یہاں بات ان حقائق کو بغیر کسی تفریق کے سامنے لانے کی ہے، کیونکہ یہاں پہ واقعات ہو جاتے ہیں اور اس وقت دعوے بھی حکومت کی جانب سے شدید کیے جاتے ہیں، چاہے وہ وفاقی وزیر ہوں یا سیکرٹری ہیلتھ ہو یا انتظامیہ ہو، لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کہ وفاقی وزیر نے کہا کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل جب والدین کی شکایت یہ کر رہے تھے کہ جب ہم زیادہ اپنے بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں انتظامیہ کی جانب سے ڈرایا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے بالکل یہ جو رویہ ہے یہ اس سے زیادہ شرمناک اور قابل افسوس ہے۔ بہت شکریہ شبیہ نقوی، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ کے ناخن لیں۔ 48 گھنٹوں میں جو رپورٹ آئے اس میں اصل ذمہ داروں کو نہ صرف منظر عام پر لایا جائے بلکہ انہیں قرار واقعی سزائیں بھی ملنی چاہیے، تاکہ کم از کم جو والدین ہیں انہیں یہ لگ سکے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی۔